اس ناولٹ کا خلاصہ آپ سن لیجئے۔ 6 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ وہ اپنی تیاری کر کے بالکنی میں آ بیٹھا۔ اس کی گیلری میں لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی۔ جب سے سلطان کی کزن یہاں آنے لگی تھی، عمران نے اس جالی پر بھی جالی کا پردہ ڈال دیا تھا۔ باہر والے کو بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس جالی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور اس صورت میں تو ہرگز نہیں جب کسی کا دھیان اس طرف ہو ہی نہیں۔ مزید یہ کہ اس نے گیلری میں بندھی رسی پر کپڑے بھی پھیلا دیے تھے، اور وہ خود بھی ہلکے رنگ کے لباس میں ساری روشنیاں گل کر کے بیٹھتا تھا اور اس کا انتظار کرتا تھا۔ میں ایگری کرتا ہوں، مگر 3 مہینے بہت کم ہے۔ کام بڑا ہے، میرا ویزا بڑھاؤ۔ سلطان نے سرسری سا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جبکہ دبئی میں ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ 3 ماہ کا قیام سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ بہترین دبئی کے ہوٹل میں قیام اور پورا شہر گھومنے کی پیشکش پر وہ واضح طور پر اچھلا تھا، مگر عمران کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اس نے اپنی مسرت کا کھل کر اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور قدرے بے نیازی سے حامی بھر لی۔ پھر کب کی ٹکٹ کروا دوں؟ عمران شاہ نے سامنے کھلی فائل بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ پرسوں کی صحیح رہے گی، تم تیاری کر لو۔ عمران کی یقین دہانی پر وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، خوب زور سے ہاتھ ملایا اور دروازے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عمران بے ساختہ زور سے ہنس پڑا۔ کمینے لوگ بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سا ناولٹ لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے اور پھر بیان اپنا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران شاہ کے اندازے کے برخلاف آج انہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ عموماً یہ ملاقات 2 گھنٹے کی ہوا کرتی تھی، مگر آج خلاف معمول آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں مستقل سامنے سختی سے بند دروازے پر جمی تھیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں سارے فلیٹوں کے بالکنیوں میں لگے بلب جلنے شروع ہو جاتے۔ یوں تو اسے اس روشنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کی بالکنی کا بلب ہمیشہ بند رہتا تھا اور وہ کسی کی بھی نظر میں نہیں آ سکتا تھا، مگر پیلے بلبوں کی مصنوعی روشنی کے مقابلے میں دن کی روشنی میں سے زیادہ آسانی رہتی تھی۔ اس نے اس طرح بھی انداز میں اپنی پیشانی مس لی۔ مسلسل 2.5 گھنٹے سے اسٹول پر بیٹھے رہنے سے اس کی کمر اینٹ گئی تھی۔ منڈیر پر جالی کے پاس رکھے ایشٹرے میں سگریٹ کے 8 جلے ہوئے ٹوٹے پڑے تھے۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے نواں سگریٹ ہونٹوں میں دبایا اور ماچس کی ڈبیا سے تیلی نکال کر جلانے ہی لگا تھا کہ سامنے والا دروازہ کھلا اور وہ دونوں نکلتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئیں۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ سامنے والے فلیٹ پر گاڑ دیں اور سگریٹ پینے کا ارادہ ترک کرنا چاہا۔ تب تک وہ تیلی ماچس کی ڈبیا پر رگڑ چکا تھا۔ 2.5 گھنٹے قبل سلطان کے فون کی وجہ سے وہ کچھ تاخیر سے اپنی بالکنی میں پہنچا تھا۔ تب تک وہ دونوں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اس وقت وہ پیچھے والی لڑکی کے لباس کا بس ذرا سا حصہ دیکھ پایا تھا۔ اب آگے پیچھے سیڑھیوں سے اترتی دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر پتہ چلا کہ گلابی پیرہن میں وہ نہیں، اس کی چھوٹی بہن ملبوس ہے۔ جویریہ نام ہے شاید اس کا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے یہی بتایا تھا اسے کہ صحیح نام یقیناً یاد آ جاتا اگر اس کے ہاتھ کو جھٹکا نہیں لگتا۔ ماچس کی تیلی پوری جل چکی تھی۔ تپش کے احساس سے بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ جھٹک ڈالا، ہونٹوں میں دبے سگریٹ کی طرف۔ البتہ اس کا دھیان ابھی تک نہیں گیا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے ہونٹوں سے چپکا رہ گیا۔ اسٹول سے اٹھ کر وہ جالی کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ سامنے زینا اترتی لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی چھوٹی بہن پیچھے پیچھے کچھ بولتی ہوئی جا رہی تھی، جیسے وہ پتہ نہیں سن رہی تھی یا نظر انداز کر رہی تھی۔ نیچے اترنے تک وہ دونوں 5 مرتبہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی، مگر اس کی نظروں نے ان کا تعاقب ہرگز نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بے فکر ہو کر جالی میں بنی کھڑکی میں سے سر نکال کر نیچے جھانک رہا تھا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے جا کر مڑ گئیں تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ تب اس کے ہونٹوں سے چپکا ہوا سگریٹ گر گیا۔ وہ اپنی بے خیالی پر چونک سا گیا۔ اسی کیفیت میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا، مگر پھر گندگی کا احساس کر کے سیدھا ہو گیا اور قریب ہی پڑا پیکٹ اٹھایا جو خالی ہو چکا تھا۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی کی وجہ سے وہ عجلت میں تولیہ لپیٹتا باتھ روم سے نکلا اور گھنٹی کے دم توڑنے سے پہلے ریسیور اٹھا لیا۔ عمران شاہ۔
اس کی بھاری آواز ماؤتھ پیس تک پہنچی۔ شام کو آنا پڑے گا۔ دوسری طرف سلطان تھا۔ موڈ نہیں ہے یار، اور کچھ مصروفیت بھی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ تمہاری فائل اپروو ہو گئی تھی، مگر اے ڈی صاحب نے کچھ آبجیکشنز کر کے اسے سائڈ میں کر دیا۔ میں نے سوچا تمہاری ڈائریکٹ میٹنگ کروا دوں ان کے ساتھ۔ دراصل مجھے پیسوں کی سخت اور فوری ضرورت ہے، بغیر ہچکچائے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ اس نے رضامندی دی۔ فون بند کر کے وہ اپنے کمرے میں گیا اور کپڑے تبدیل کر کے کچن میں چلا آیا۔ برقی کیتلی میں چائے چڑھائی، ٹوسٹر کا پلگ لگایا۔ 10 منٹ بعد خوشگوار موڈ میں گنگناتے ہوئے ناشتہ کر رہا تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے اپنے کپڑے دوبارہ تبدیل کرنے کا خیال آ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، ناقابل فہم۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ناشتے کے مختصر برتن دھوئے اور کمرے میں آ کر الماری سے دوسرے کپڑے نکال کر تبدیل کرنے لگا۔ اب اس کا موڈ مزید اچھا تھا۔ یار آج تو مہر لگ گئی تمہارے بارے میں میرے خیالات پر، سلطان نے کافی جوش میں کہا۔ عمران کے چہرے پر ایک مدبرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ مصنوعی ہرگز نہیں تھی۔ وہ ایک بردبار، سنجیدہ اور شریف آدمی تھا۔ اونچا، لمبا، سرخ و سفید، آواز و انداز، طرز گفتگو اور نشست و برخاست کے لحاظ سے ایک باروب، معزز، دبنگ آدمی تھا۔ اس کے متاثرین میں صرف خواتین ہی نہیں، حضرات بھی شامل تھے، اور ان میں سلطان جیسے حریص، کم ظرف ہی نہیں، خود عمران شاہ جیسے معزز، سلجھے افراد بھی شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اے ڈی صاحب نے 10 منٹ کی مختصر سی ملاقات میں نہ صرف اس کی موجودہ فائل پاس کر دی، بلکہ آئندہ بھی انہوں نے براہ راست ڈیلنگ کی پیشکش کر دی تھی، جو کہ سلطان کو خاصی ناگوار گزری تھی، مگر وہ خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ اب باہر آ کر اس کی ذہانت اور معاملہ فہمی کی تعریف میں قلابیں ملاتے آئندہ کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہا تھا۔ سلطان سے اس کی شناسائی زیادہ پرانی نہیں تھی۔ کے بی سی اے آفس میں اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اے ڈی کے عدم موجودگی میں اسے سلطان کے پاس کچھ دیر بیٹھنا پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے پسند کر لیا تھا۔ تھوڑے دنوں کی ملاقات میں وہ سلطان کو مزید اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر دوسری جانب سے ایسا دعویٰ ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان سے اسے فائدہ ہوتا تھا کہ اس کی فائلوں کو نمبر پر نہیں لگنا پڑتا تھا، اور سلطان کو یہ فائدہ تھا کہ اسے ایک فائل آگے پہنچانے کے 10,000 مل جاتے تھے۔ 10-20 ہزار عمران شاہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ معاوضہ دینے میں وہ نہ بخل کرتا تھا اور نہ تاخیر، مگر بدلے میں اس کو جو فائدہ ہو رہا تھا، اس کے لیے اگر وہ سلطان کو چائے پانی کے 1-2 لاکھ بھی دے دیتا تب بھی گھاٹا نہیں تھا۔ کام مکمل ہونے کے بعد دونوں ایک اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے، پھر عمران شاہ اسے اس کے گھر چھوڑ دیتا۔ اکثر وہ اسے اس کے چچا کے گھر بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ سلطان کی خواہش تھی وہ شہر کے ہر بڑے ہوٹل میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور کھانا کھائے، سو اس وقت وہ اس کی خواہش پر اسے ایک بڑے ہوٹل میں کھانا کھلانے لایا تھا۔ جویریے کی بات چل رہی ہے آج کل، سلطان نے مٹن کڑاہی کا بڑا سا نوالا لیتے ہوئے بتایا۔ مطلب مجھے صحیح یاد تھا، اس کا نام جویریہ ہی ہے۔ عمران سوچ کر مسکرایا۔ اس کا معاملہ بھی جلد نمٹ جائے گا، جس طرح فائزہ کا نمٹ گیا تھا۔ لڑکیاں خوبصورت ہوں تو یہی آسانی ہوتی ہے، سلطان نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ خوبصورت تو ان کی بڑی بہن بھی ہے، عمران نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ خوبصورت نہیں ہے، حسین ہے، حسین، مگر ذرا اوکھی ہے، دماغ نہیں ملتا اس کا۔ مجھے افلاطون قسم کی لڑکیاں پسند نہیں۔ سلطان نے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جانے پر فروٹ ٹرائفل سے پیالی بھری۔ عمران نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کچھ اور منگواؤں؟ کچھ دیر بعد عمران نے اسے نیپکن سے ہاتھ پہنچتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بس شکریہ، اب تو مجھے چچا جان کے گھر ڈراپ کر دو۔ عمران نے سر ہلا دیا۔ اسے پتہ تھا وہ اب اپنے چچا کے گھر ہی جائے گا، وہاں سے فارغ ہو کر اپنے جیسے چند و باش دوستوں میں 1-2 گھنٹہ گزارنے کے بعد اپنے گھر جائے گا، اور صبح آفس پہنچتے ہی آفس کے لینڈ لائن سے اسے فون کر کے اپنے چچا جان سے ہونے والی ہر بات بتائے گا، جو کل شام کو اس کے سامنے فلیٹ کے رہائشی سے متعلق 2.5 گھنٹے میں اس کی چھوٹی بیٹی جویریہ اور بڑی بیٹی سنبل نے کی۔ عمران شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چچا کے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی۔ الحبیب اسکوائر میں تقریباً 100 فلیٹس تھے، 5 منزلہ عمارتوں پر مشتمل تھے۔ وہ ایک چھوٹا پروجیکٹ تھا۔ زیادہ تر سفید پوش لوگ رہتے تھے۔ ہر بلڈنگ کے درمیان فاصلہ تقریباً 100 گز تھا۔ سب فلیٹس ایک ہی رخ پر بنے ہوئے تھے، یعنی ایک بلڈنگ کی بالکنی کے سامنے دوسری بلڈنگ کا داخلی دروازہ تھا، سو سامنے والوں کے کچن، بیڈ روم کی کھڑکی اس کی بالکنی کے سامنے کھلتی تھی۔ فاصلہ اتنا تھا کہ ایک شخص اپنے کچن سے سامنے والی بلڈنگ کی بالکنی میں کھڑے کسی بھی شخص کو نہ صرف بآسانی دیکھ سکتا تھا، بلکہ چاہے تو بات چیت بھی کر سکتا تھا۔
وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین کی وفات ہوئی۔ اسے اس کی نانی نے پالا تھا۔ اس کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نانی کا انتقال ہو گیا اور وہ باہر چلا گیا۔ بہت عرصے بعد آیا تو اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں رہائش اور بزنس شروع کیا۔ ہر 6 مہینے میں ایک دفعہ اس شہر میں اس کا آنا ہوتا تو اپنی نانی کے اسی پرانے فلیٹ میں ٹھہرتا جہاں اس کی بہت سی پرانی یادیں موجود تھیں۔ چونکہ یہاں اس کا قیام مختصر ہوتا اس لیے وہ ملازم رکھنے کے چکر میں نہیں پڑتا تھا، ویسے بھی اسے اپنے کام خود کرنے کی عادت تھی۔ عمران شاہ کی بالکنی کے سامنے ظفر دلاور کا فلیٹ تھا، جنہوں نے اپنے فلیٹ میں میرج بیورو کھولا ہوا تھا۔ ظفر دلاور کافی مہذب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ ان کے سر پر 50 سے زائد کامیاب شادیوں کا سہرا بندھا تھا۔ اس کے ذاتی تجربے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا سوائے فائزہ کے اور اب جویریہ کے، لیکن وہ بالواسطہ طور پر ان کی پروفیشنلزم کا قائل ہو گیا تھا۔ 6 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ وہ اپنی تیاری کر کے بالکنی میں آ بیٹھا۔ اس کی گیلری میں لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی۔ جب سے سلطان کی کزن یہاں آنے لگی تھی، عمران نے اس جالی پر بھی جالی کا پردہ ڈال دیا تھا، جس سے اندر سے دیکھنے والے کو تو باہر کے مناظر آسانی سے نظر آ سکتے تھے، لیکن باہر والے کو بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس جالی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور اس صورت میں تو ہرگز نہیں جب کسی کا دھیان اس طرف ہو ہی نہیں۔ مزید یہ کہ اس نے گیلری میں بندھی رسی پر کپڑے بھی پھیلا دیے تھے، اور وہ خود بھی ہلکے رنگ کے لباس میں ساری روشنیاں گول کر کے بیٹھتا تھا۔ وقت گزاری کا سامان اس کے پاس رکھا ہوا تھا، سگریٹ کا نیا پیکٹ اور ایشٹرے۔ پہلے ہی سگریٹ جلایا تھا کہ سنبل اور جویریہ کی آمد ہو گئی۔ وہ انہیں 4 منٹ تک دیکھ سکا۔ اس کے بعد وہ ظفر دلاور کے فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہفتے 15 دن میں ایک بار 3-4 منٹ آتے ہوئے اور 3-4 مرتبہ انہیں جاتے ہوئے دیکھنے کی خاطر اسے 2 گھنٹے سٹول پر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ یوں چوری چھپے دیکھنا اس کی عادت نہیں تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اسے ایسا کرنا پڑ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نظر میں پچھلے 4 ماہ کے واقعات گھوم گئے۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ سلطان نے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک شاندار ہوٹل میں ڈنر کر رہے تھے۔ کوئی ملی نہیں، اس نے سیدھا جواب دیا۔ کیسی چاہیے؟ سلطان نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس میری جیسی ہو، یعنی حسین اور ذہین، ہے نا؟ سلطان نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دیا۔ کتنی ذہین؟ سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ 1 پلیٹ ذہین، عمران شاہ نے فوراً جواب دیا۔ سلطان نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یار، ذہانت کی بھی مقدار ہوتی ہے کیا؟ ذہین مطلب ذہین، بس، اور کیا؟ اس نے اپنی پلیٹ کھسکائی اور گلاس اٹھا لیا، جبکہ سلطان اپنی پلیٹ میں مزید سنگاپورین رائس نکالتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ عمران پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے ایک بھرپور چمچہ منہ میں انڈیلا اور اس کی طرف دیکھا۔ میری ایک کزن ہے، سنبل۔ اس کے حسن کو کسی سے تشبیہ دینا اس کے حسن کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ غریب ہے، کوئی اپروچ بھی نہیں، ورنہ جہاں جاتی تہلکا مچا ہوتا۔ یوں سمجھو فیمیل عمران شاہ ہے۔ اس کی مثال پر عمران کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ ابھر آئی، تاہم وہ خاموش رہا۔ میری چچی ان پڑھ ہیں اور چچا بزدلی کے حد تک شریف اور سیدھے۔ انہیں بھی اپنی بیٹی کی غیر معمولی خوبصورتی کا احساس ہے، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے کی کوشش کی۔ گھر میں پڑھتی تھی، صرف ایگزام دینے جاتی تھی، اور وہ بھی نقاب میں۔ اسی طرح ماسٹرز کیا۔ گھریلو حالات کی وجہ سے نوکری کی ضرورت پیش آئی تو چچا خود ساتھ لے کر جانے لگے۔ کافی عرصے تک تو وہ راضی ہی نہیں ہوئے تھے۔ بیچاری 2 سال تک گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر چچا کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ اس کے مقدر میں باہر نکلنا تھا۔ چچا کو فالج ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ نوکری کرنے کی ضد کی اور چچا کو اجازت دینی ہی پڑی، اور پھر اس کے ساتھ مجھے بھیجنے لگے۔ ڈکار لینے کی وجہ سے اس کی کہانی میں وقفہ آ گیا۔ عمران شاہ کو اس کی کہانی میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی، تاہم اس نے سلطان کو ٹوکا بھی نہیں۔ وہ ایک بہترین سامع تھا۔ اس نے کھانا ختم کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تو وہ سمجھ گیا کہ کھانا کھا چکا ہے۔ اس نے ویٹر کو بلا کر بل دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے وہ دونوں پارکنگ تک آئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر عمران شاہ نے سوالیہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا۔ چچا جان کے گھر؟ سلطان نے مسکرا کر کہا۔ عمران نے سر ہلاتے جوں ہی گاڑی سٹارٹ کی، سلطان بھی دوبارہ شروع ہو گیا۔ چچا کی سخت ہدایت کی وجہ سے مجھے بھی اسے نقاب میں لے کر جانا پڑتا۔ پھر ایک جگہ بات بن گئی۔ میں نے چچا جان کو وہاں کی ایک بات بتائی، مگر چچا مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ جواب ہاتھ سے گئی۔ صرف یہی نہیں،
ایسی دسیوں نوکریاں بس ایک چچا جان کے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے سنبل کو چھوڑنی پڑی۔ پھر چچا کے ایک پرانے دوست نے اسے اپنے آفس میں جاب دے کر ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ چچا کو اپنے دوست پر کافی اعتبار تھا اور صحیح بھی تھا۔ آج 3 سال ہو رہے ہیں اسے وہاں جاب کرتے۔ دوست پر بے پناہ اعتبار کے باوجود سنبل کو سخت ہدایتیں تھیں۔ جویریہ اور فائزہ نے بھی پرائیویٹ پڑھا، انہوں نے بھی جاب کرنے کی فرمائش کی، مگر چچا جان نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ وہ ان دونوں کے لیے مزید رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ سنبل نے بھی کبھی ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ چچا فخر کرتے ہیں اپنی بیٹی پر، چچی کو بھی اعتماد ہے، اس کی چھوٹی بہنوں کو بھی بہت مان ہے اس پر، اور مجھے بھی۔ سلطان نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر سر گاڑی کی پشت پر ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ میری منگیتر بھی تھی۔ آنکھیں موندے بڑبڑایا۔ اس پورے قصے میں عمران پہلی بار چونکا تھا۔ تھی؟ پہلی بار دلچسپی لے کر کچھ سوال کیا تھا۔ ہاں تھی، بچپن کی منگیتر تھی، میں نے خود ہی منگنی توڑ دی۔ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ کیوں؟ جبکہ تم نے ابھی خود ہی بتایا کہ وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ اسے سخت تعجب ہوا تھا۔ ہاں، مگر شاید میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے افلاطون قسم کی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اس نے اسی اطمینان سے کہا۔ ایک لمحے کو عمران شاہ نے ڈرائیونگ پر سے توجہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ میرے نزدیک عورت کو مرد سے کمتر ہونا چاہیے، ہر معاملے میں مرد سے نیچے رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کے سلطان نے گردن موڑ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عمران شاہ خاموش رہا، مگر اس کی بات سن کر اس وقت اس کا دل چاہا کہ سلطان کو سپیڈ بریکر بنا کر اس پر گاڑی چڑھا دے۔ اس نے رفتار بڑھا دی اور اس کے چچا کے گھر پہنچنے تک کوئی بات نہیں کی۔ گھر کے قریب گاڑی رکی۔ سلطان نے اتر کر مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جوابی مسکراہٹ نہیں دے سکا، جس کا سلطان نے کوئی نوٹس بھی نہیں لیا۔ اس نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا لی۔ تمہاری منگنی توڑنے پر تمہارے چچا نے وجہ تو پوچھی ہوگی، تم نے ان کو کیا بتایا؟ عمران کو اب کچھ دلچسپی ہو چلی تھی۔ جو سچ تھا، سلطان نے کمالی اطمینان سے جواب دیا۔ مطلب تم نے یہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں افلاطون قسم کی لڑکیاں پسند نہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، میں نے کہا تھا کہ مجھے عورت مرد کے پیروں کے نیچے ہی اچھی لگتی ہے۔ اس کے جواب پر عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ بعید تھا کہ وہ اتنی زور سے بریک لگاتا کہ سلطان ونڈو اسکرین توڑ کر باہر جا گرتا۔ اس نے قابو رکھا خود پر۔ اس کا سیلف کنٹرول غضب کا تھا۔ سلطان کو اس کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ چچا کافی ناراض ہوئے۔ چچی نے تو خوب برا بھلا کہا مجھے۔ اس کی بہنیں تو آج بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی مجھ سے۔ خود میرے گھر والوں نے بڑی لان تان کی مجھ پر۔ وہ ہنسا۔ اور تمہاری منگیتر نے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، سلطان تم نے مجھے گستاخ کہلانے سے بچا لیا۔ لوٹس آف تھینکس۔ اس کا برا نہیں لگا۔ تم نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ عمران شاہ کو اس کی کزن کا جواب عجیب سا لگا تھا۔ سلطان بے ڈھنگے انداز میں ہنس دیا۔ اس نے کہا تھا، سلطان دنیا میں 2 ہی اصناف ہیں، مرد اور عورت۔ اگر اللہ کسی ایک صنف کو دوسری پر برتری دیتا تو اس کے انصاف پر حرف آ سکتا تھا۔ اس نے رشتوں کے تقدس میں درجہ بندی کر کے دونوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دے دی۔ ایسے مردوں کو پسند کرنا تو دور کی بات، میں تو انہیں مرد ہی نہیں مانتی جو دوسروں کے حقوق تسلیم نہ کرتے ہوں۔ اگر مرد عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے تو یہ بھی عورت کی اسے دی ہوئی عزت ہے جس کا وہ غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے عورت بیوی بن کر مرد کی تابع ہو جاتی ہے اور ماں بن کر مہربان، ورنہ عرش سے اٹھا کر مرد کو زمین پر پٹکنا اسے بھی آتا ہے۔ اور سلطان، مجھے بھی تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہوئی ہے۔ اپنی کزن کا وہ جواب سلطان شاہ شاید بھولا نہیں تھا، اس لیے زیر زبر کی غلطی کیے بغیر پورا جواب کہہ سنایا۔ اسی لیے تو مجھے زیادہ پڑھ لکھ جانے والی عورتیں پسند نہیں۔ اس کے دل و دماغ میں یقیناً پرانی تلخی گھل گئی تھی، مگر عمران شاہ کے سینے میں جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ اس کو عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ اس لمحے سے سلطان کی وہ کزن بہت اچھی لگی، حالانکہ اس نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ایک فائل پہ دستخط کر کے اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا تو آواز سے پتہ چلا کہ دوسری طرف سلطان ہے۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ہمیشہ بے وقت فون کر کے یہی پوچھتا تھا، اور بیشتر مرتبہ مصروف ہونے کے باوجود اس نے کبھی اس کی دل شکنی نہیں کی تھی۔ نہیں، کہو کیا چل رہا ہے؟ اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک میرج بیورو سے رابطہ کیا ہے۔
अच्छा। चौंक कर सीधा हुआ था, इतना ही कह सका। ख़ानदान में वो करना नहीं चाहती, आस पड़ोस वालों को इस काबिल नहीं समझती, हल्का अहबाब भी नहीं है, तो इसके पास यही ऑप्शन बचा है। इसने भारी आवाज़ में कहा। चची कल फिर गुस्सा हो रही थी मुझ पर। चचा मुझे हर बात बताते हैं, चचा भूल जाते हैं तो सुंबल खुद बता देती है। ज़रूरत से ज़्यादा बाइतमाद है वो, मुंह के बल गिरती हैं ऐसी लड़कियां। इसी जोम में अक्सर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी हो जाता है ऐसी लड़कियों का। इसका शायद हलक कड़वा हो गया था, इसलिए बात अधूरी छोड़ती। तुम्हें इस पे गुस्सा आ रहा है? इमरान शाह ने सुकून से पूछा। ज़ेरे लब मध्यम सी मुस्कुराहट थी। अक्सर आता है, इसकी बातों पर मेरा दिल चाहता है इसे रुई की तरह धुनक के रख दूँ। इमरान शाह की मुस्कुराहट सिमट गई। सुल्तान से बातें करते इसे हमेशा कड़े ज़ब्त का मुजाहिरा करना पड़ता था। क्यों, अब इसने ऐसा क्या कह दिया? इमरान ने पूछा। चचा इनकी शादियों के हवाले से अपनी परेशानी का जिक्र कर रहे थे। वो चाहते हैं कि सुंबल बड़ी है, इसकी पहले हो। इसका कहना है कि वो जवेरिया और फ़ाइज़ा की शादी करके फिर अपनी करेगी। चचा चची इसकी बात पर परेशान थे। इसने कहा कि सारी परेशानी अच्छे रिश्तों की तलाश की है, जैसी उनके लिए अच्छे रिश्ते मिले झटपट शादी कर देंगे। चचा कहने लगे कि परेशानी ही यही है, अच्छे रिश्ते ही तो नहीं मिलते। ये तकरार सुनकर मैंने कह दिया कि मैं जवेरिया से शादी कर लेता हूँ। बस फिर समझो गोया क़यामत आ गई। रिसीवर से इसकी हंसी की आवाज़ सुनाई थी। इमरान शाह को शदीद बुरी लगी। चची जान तो मुझे गालियाँ देकर खामोश हो गई। जवेरिया गुस्से से पाँव पटकते अंदर चली गई। चचा जान और सुंबल के तेवर अलबत्ता जारहाना नहीं थे। मुझे लगा शायद चचा जान राज़ी हैं, भाई आखिर में उनका अकलौता भतीजा हूँ और कमाऊ पोत भी हूँ। और यार घुटना तो हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ता है ना। मगर शायद वो सुंबल और चची जान की वजह से अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनका हौसला बढ़ाने को सिर्फ इतना कहा, चचा जान मेरा इतबार करें, मैं जवेरिया को बहुत खुश रखूँगा। बस गज़ब हो गया था इतना कहना। आप अगर इतने ही बाइसे मुसर्रत होते हमारे लिए तो मंगनी टूटने पर बज्जो यूँ मसरूर होती, ना जवेरिया यूँ पाँव पटक कर अंदर जाती। अब्बा के गलत फ़ैसले पर बज्जो के एहतरामन खामोशी को अगर आप उनकी रजामंदी समझ रहे थे तो गलती पर थे। वो वक्त तमाम हुआ, हमारी तरफ से कोई खुशफहमी पालेंगे तो फिर गलती करेंगे। आपके लिए बेहतर होगा आप ख़ुद को हमारा सिर्फ तायाज़ाद ही समझिए। दूसरे कमरे से फ़ाइज़ा निकल कर बोली। पाँव पटकते हुए फिर अंदर चली गई। चचा जान को इस वक्त खांसी का दौरा पड़ गया और वो शहज़ादी, वो यूँ आराम से चचा जान के लिए पानी लेने चल दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुल्तान के लहजे में इतना ही गुस्सा था जितना शायद इसे इस वक्त आया होगा। इमरान शाह ने खामोश रहना बेहतर जाना, इसे इसके मसलों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। 80 गज का 2 मंजिला घर सलीके से लगे बर की कुमकुमों से जगमगा रहा था। दुनिया नया रोगन भी मकीनों की खुशी में शामिल होकर मकान की खूबसूरती और चमक में इजाफा कर रहा था। इमरान ने घर से कुछ दूर गली के कोने पर गाड़ी रोकी। ये सलीम अहमद हैं, चचा जान के वो दोस्त जिनके पास सुंबल काम करती है। सुल्तान ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए घर से कुछ फासले पर खड़े मोबाइल पर बात करते शख्स की तरफ इशारा करके कहा। इमरान ने एक नज़र उन पर डाली। खासे मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी लग रहे थे। इसके अंदाजे के अलावा सुंबल का उनके पास 3 साल से जॉब करना भी इस बात का सबूत था। गली के दूसरे कोने पे बने बड़े से मैदान में एक बड़ा खूबसूरत शामियाना लगा हुआ था। इस जगह पर भी बहुत खूबसूरत सी लाइटिंग की हुई थी। बहुत सारे मेहमान नज़र आ रहे थे। 2 बारातें आई हुई थी। रात के 11 बज रहे थे और चचा जान का इकलौता और कमाऊ पोत भतीजा जो कुछ दिन पहले रिश्तेदारों, मोहब्बत, खलूस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अपने सगे चचा की बेटियों की शादी में किसी मेहमान की तरह शरीक हो रहा था। सुल्तान गाड़ी से उतरा और हाथ हिलाता शामियाने की तरफ चल दिया। इसने इखलाकन भी से शादी में शिरकत की दावत नहीं दी। इमरान ने गाड़ी घुमा ली। वहाँ से गुजरते हुए इसने देखा ग्राउंड खासा बड़ा था। शामियाना ग्राउंड के ऐन बीच में लगाया गया था। चारों तरफ से अच्छी खासी जगह छोड़ दी गई थी। ग्राउंड की 1 फीट दीवार पर 3 फीट के लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, जिनके एक तरफ 7-8 गाड़ियाँ खड़ी थीं। 5 गाड़ियाँ अंदर भी खड़ी थीं, जिनमें 2 गाड़ियाँ दूल्हा की भी थीं। अंदर खड़ी गाड़ियों में एक सियाह होंडाई रिवर्स हुई और मैदान के दूसरे गेट से बाहर निकल गई। इमरान शाह ने कार स्टेरियो ऑन कर दिया। मैं एग्री करता हूँ, मगर 3 महीने बहुत कम है। काम बड़ा है, मेरा वीज़ा बढ़ा देना।
سلطان نے سرسری سا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جبکہ دبئی میں ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ 3 ماہ کا قیام سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ دبئی کے بہترین ہوٹل ریزارٹ پام میں قیام اور پورا شہر گھومنے کی پیشکش پر وہ واضح طور پر اچھلا تھا۔ عمران کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اس نے اپنی مسرت کا کھل کر اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور قدرے بے نیازی سے حامی بھری۔ میں کب کی ٹکٹ کروا دوں؟ عمران شاہ نے سامنے کھلی فائل بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ پرسوں کی صحیح رہے گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ اتنی جلدی؟ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہیں اپنے آفس میں لیو دینی ہوگی، گھر میں بات کرنی ہوگی، پیکنگ بھی کرنی ہوگی، اور بھی کئی کام ہو سکتے ہیں۔ اس نے سلطان کی اتنی جلدی تیار ہو جانے پر حیران ہو کر کہا۔ اس کے خیال میں اسے غیر متوقع طور پر دبئی جانے میں کافی وقت لگے گا، چھوٹے چھوٹے سینکڑوں کام نمٹانے ہوں گے اسے۔ آفس کی خیر ہے یار، نوکری سے زیادہ تمہارا کام اہم ہے۔ تمہارے کام کے لیے مجھے اپنی جاب چھوڑنی بھی پڑے گی تو میں 1 منٹ کی تاخیر نہیں کروں گا۔ اس کی جان نثاری پر عمران شاہ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ البتہ نوکری کی بابت اس نے صحیح کہا، اس کو اس نوکری سے اتنا فائدہ نہیں تھا جتنا اس کے دیے ہوئے کمیشن پہ وہ عیش کیا کرتا تھا۔ ابھی جاتے کے ساتھ ہی پیکنگ کر لوں گا، پیکنگ بھی ایسی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، وہیں جا کر تھوڑی بہت ضرورت کی چیزیں لے لوں گا۔ اس نے لہجے کو عام سا بنانے کی کوشش کی۔ عمران نے انٹرکام اٹھایا۔ خالد، دبئی کی ایک سیٹ ریزرو کروا دو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ نہیں، ریٹرن نہیں، ابھی واپسی کنفرم نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا، وہ بھی کھل کے مسکرا دیا۔ تم تیاری کر لو، خالد کل پرسوں کی سیٹ بک کروائے گا۔ عمران کی یقین دہانی پر وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، خوب زور سے ہاتھ ملایا، دروازے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عمران بے ساختہ زور سے ہنس پڑا۔ کمینے لوگ بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ وہ سلطان کو دبئی میں مقیم کالج کے زمانے کے بہترین دوست احمد مجتبیٰ کو اپنا کاروباری حلیف کہہ کر اس کے پاس بھیج رہا تھا، جو دراصل دبئی کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی احمد بن ڈیمل میں 50% کا مالک تھا۔ سلطان نے اس سے مل کر خود کو عمران شاہ کی کمپنی کا مینیجر بتایا تھا اور دبئی میں اس کی نئی برانچ کھولنے کے سلسلے میں اس کا مکمل تعاون مانگنا تھا۔ بس اس کام کے لیے 3 ماہ بہت تھے، مگر اس نے سلطان کو دبئی میں سکون سے عیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سلطان کو ایئرپورٹ پر سی آف کر کے اس نے گاڑی وہیں موڑ لی جہاں وہ اکثر سلطان کے ساتھ جاتا تھا۔ بے شک آج وہ ایک بڑا آدمی بن گیا ہے، مگر اسے بادشاہ بنانے والا میں ہوں۔ اس کے پاس صرف پیسہ ہے، عقل نہیں۔ پہلے تو پیسہ بھی نہیں تھا۔ احمد مجتبیٰ نے بغیر تحریف کے اسے سلطان کا بیان کہہ سنایا۔ تم نے پوچھا نہیں پھر تمہارے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ دوسری طرف مجتبیٰ ہنس دیا۔ آگے کا بتاؤ۔ پروگرام سمیٹ لو یار، عمران نے اکتا کر کہا۔ احمد مجتبیٰ نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سلطان نے 3 ماہ بعد آنے کے بجائے اپنا ویزا مزید 3 ماہ کے لیے بڑھوا لیا۔ عمران شاہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور خالد کو ویزے کی میعاد بڑھانے کو کہہ دیا، مگر جب مزید 3 ماہ کے لیے اس نے کہا تو عمران کی کشادہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تاہم تب بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ اوکے کہہ کر کام کے حوالے سے چند ایک باتیں کی۔ اس نے سب بہترین کی رپورٹ دی۔ عمران نے مطمئن ہو کر ریسیور رکھ دیا۔ انٹرکام پہ خالد کو مخاطب کیا۔ خالد، سلطان صاحب کا ویزا صرف 15 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دو، مگر انہیں اطلاع 3 ماہ کی ہی دینا۔ جب وہ پاکستان تشریف لے آئیں تو انہیں نہایت احترام کے ساتھ میرے گھر لے آنا۔ وہ نہایت غصے میں تھا، مگر چونکہ اس کے پاس اس غصے کا جواز نہیں تھا اس لیے خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا مسلسل پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ گاڑی عمران کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اس نے اسے عمران کے آفس سے پک کیا تھا۔ سر، ہم نہایت معذرت خواہ ہیں کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے۔ دبئی پولیس کے اس نوٹس پہ وہ تل ملا کیا تھا۔ اس نے فوراً عمران کو فون ملایا۔ اس کا نمبر بند ملا۔ اس نے آفس میں فون کیا۔ خالد نے بتایا کہ وہ میٹنگ میں مصروف ہیں۔ اس نے مجتبیٰ کو فون کیا۔ مسلسل کئی بیلوں پر بھی اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ ٹھیک 3 دن بعد وہ عمران کے آفس میں تھا۔ عمران صاحب 1 ہفتے سے آفس نہیں آ رہے، آپ کے لیے حکم تھا کہ آپ جیسے ہی آئیں ان سے گھر پہ ملاقات کر لیں۔ خالد نے مؤدبانہ بتایا۔ آپ کو ڈرائیور چھوڑ آئے گا ان کے گھر۔ پھر جب ڈرائیور سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا تو اسے ناچار اٹھنا پڑا۔ وہ پہلی دفعہ عمران کے گھر آیا تھا۔ اچھا خاصا خوبصورت بنگلہ تھا۔ اسے اپنے ڈپورٹ ہونے کا غم بھول نہیں رہا تھا، مگر اس کا شاندار گھر دیکھ کر جیسے اسے چپ لگ گئی۔ عمران نے کبھی بتایا ہی نہیں اس گھر کا اتنا خوبصورت ہے۔
میں نے بھی تو نہیں کہا کبھی، اگر کہتا تو ضرور دکھاتا، اب تک اس نے میری ہر بات مانی ہے۔ اس کے بہت خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس نے تسلیم کیا۔ کیسے ہو سلطان؟ عمران خوش دلی سے کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سلطان کھڑا ہو گیا۔ عمران کے اتفاق سے ملنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کہیں جا رہے ہو یا کہیں سے آ رہے ہو؟ اس کو بلو 3 پیس سوٹ میں دیکھ کر اس نے سرسری سا پوچھا۔ ہاں، ایک ڈنر پہ جا رہا ہوں، فیملی ڈنر ہے، ورنہ تمہیں بھی آفر کرتا، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوش مزاجی سے کہا۔ عمران اسے ہمیشہ بہت اچھے موڈ میں ملا، اس کی اخلاقیات اور خوش کلامی کا وہ ہمیشہ سے معترف رہا تھا، مگر آج کوئی خاص بات محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھنا چاہا۔ اسی وقت عمران کا موبائل بج اٹھا اور اسی وقت ملازم کولڈ ڈرنک لے آیا۔ وہ کولڈ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا ہے عمران کو دیکھنے لگا۔ اس کی وجیح اور باروب شخصیت کے سامنے اس نے ہمیشہ خود کو مروب محسوس کیا تھا۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 3 مہینے کا کہہ کر تم نے صرف 15 دن کا ویزا کرایا کیوں؟ یہ سوال بھول کر اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس کام کے بارے میں اس کو کیا بتائے گا جس کے لیے عمران نے اسے دبئی بھیجا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عمران اسے کچھ نہیں کہے گا، لیکن تب بھی اگر اس نے یہی پوچھ لیا کہ جب کام نہیں کیا تو تفصیلات کس چیز کی تھی جو وہ فون پہ بتاتا رہا تھا؟ چلیں؟ ایک سریلی زنانہ مانوس سی آواز پہ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ مہندی سبز اور گہرے نارنجی رنگ کے امتزاج کے جدید تراش والے سوٹ میں ملبوس وہ موبائل پہ مصروف سی اندر داخل ہوئی۔ بڑا سا کامدار دوپٹہ اس کے دائیں شانے پر پڑا ہوا تھا، جس کے دونوں پلو اس کے فراک کے دامن تک آ رہے تھے۔ بالوں کو ڈھیلی سی چوٹی میں گوندھ کر اس نے اپنے بائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا، جس میں موتیا کی لڑیاں پروئی ہوئی تھیں۔ جھٹکے سے رکنے پر اس کے کانوں کے جھالے گنگنا اٹھے تھے اور بالوں کی ایک ریشمی لٹ اس کے رخسار سے لپٹ گئی تھی۔ اس نے موبائل سے نظر ہٹا کر بے توجہی سے سر اٹھایا تو عمران کے ساتھ بیٹھے شخص پر نظر پڑی۔ موبائل کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے دوسرے چوڑیوں بھرے ہاتھ کے لمبے اور رنگے ہوئے ناخن سے اس شرارتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر اپنی لائٹ براؤن آنکھوں سے اس نے سلطان کو بغور دیکھا، جو کولڈ ڈرنک پینا بھول گیا تھا۔ عمران فون سے فارغ ہو کر اب سلطان کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کی طرح متوجہ نہیں تھا۔ ان سے ملو سلطان، یہ میری مسز ہیں۔ عمران تعارف کرواتے ہوئے اٹھا تو مجبوراً سلطان کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔ سوری یار، بڑی ایمرجنسی میں شادی کرنی پڑی۔ ایکچولی میرے ساس سسر عمرہ پر جا رہے ہیں، وہیں سیٹل ہونے کا بھی پروگرام ہے ان کا۔ میں نے سوچا تمہیں بلوا لوں 2-3 دن کے لیے، مگر پھر خیال آیا کہ تمہیں کام میں مداخلت پسند نہیں ہے نا۔ کیا عمران نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ اس نے عمران کی مسز سے ہٹا کر ایک نظر عمران کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی ہر پل چمکتی آنکھوں میں جتلاتا ہوا کوئی تاثر نہ تھا۔ مگر پھر میری غیر موجودگی میں کیوں شادی کر لی، اور وہ بھی میری ہی کزن سے؟ سلطان نے اس پل خود کو ایک ہارا ہوا جواری محسوس کیا تھا۔ عمران نے کبھی اس کے کسی ذاتی معاملے کو کریدا نہیں تھا، اور ذاتی کیا، اس نے کبھی کسی معاملے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ خود ہی اسے ہر بات بتاتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سن ہی نہیں رہا، اور سنبل کو تو اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں، پھر وہ اتنا دولت مند، اگرچہ وہ احمد مجتبیٰ کے سامنے اس کے کم عقل ہونے کا بیان دے چکا تھا۔ یہ سراسر اتفاق ہے، اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو تسلی دی۔ یہ حیران رہ جائے گا اگر میں اسے بتا دوں کہ اس کی بیوی میری سابقہ منگیتر ہے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ بے خبری میں مارا گیا۔ سلطان کی مسکراہٹ واضح ہو گئی۔ اس نے گہری نظروں سے سنبل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سلطان کو دیکھ کر حیرانی تھی۔ یقیناً یہ بھی نہیں جانتی۔ اسے بلا وجہ تسلی ہوئی۔ ہیلو مجتبیٰ۔ ہیلو ہیلو عمران نے فون ملایا تھا، یہ مجتبیٰ کا خود ہی فون آیا تھا۔ سلطان کو اندازہ نہ ہو سکا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ جتنا عقل مند صحیح، میں بہرحال اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ہوں۔ اس سے پہلے کہ اپنے کام کے بارے میں پوچھ لے، جو کہ میں نے 6.5 ماہ میں ایک دن بھی نہیں کیا، نکل لوں تو بہتر ہے۔ اس نے کولڈ ڈرنک میں بچ جانے والے آخری گھونٹ کے ساتھ یوں نکلا جیسے ہاری ہوئی بازی کو اپنے حق میں پلٹ کر مقابل کی مات کا یقین ہو گیا ہو۔ مجھے اجازت دو، تمہیں دیر ہو رہی ہے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میری طرف سے شادی کی بہت بہت مبارکباد قبول کرو۔ اس نے گلاس میز پہ رکھ کے عمران کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ضرور۔ عمران نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک چیز ہے تمہارے لیے۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔
میرے اندازے کے مطابق کراچی کے صرف 4 ہوٹلز رہ گئے ہیں جہاں ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ مختلف ڈیٹس میں ان کی ریزرویشنز ہیں، انجوائے کرنا۔ عمران نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ سلطان نے ایک چور نظر سنبل پر ڈالی۔ اگر سنبل نے اپنے شوہر سے اس کی ڈیٹیل پوچھ لی تو؟ سلطان نے بے دھیانی میں سوچا، اس لمحے اسے بھول گیا تھا جیسے سنبل اسے جانتی نہیں ہے۔ اچھا عمران شاہ، اللہ حافظ۔ اس نے عمران سے ہاتھ ملایا اور ایک چپتی ہوئی نظر سنبل پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چلنا نہیں ہے؟ اس کے جانے کے بعد عمران کو دوبارہ صوفے پر اطمینان سے بیٹھتے دیکھ کر سنبل نے کہا۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کا دوسرا جملہ تھا۔ اس سے قبل وہ صرف صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلتے ہیں یار، ابھی ادھر آ کر بیٹھو ذرا۔ اس نے ایک ہاتھ صوفے کے پشت پہ دراز کر کے دوسرا ہاتھ سنبل کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ عمران نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اپنا رخ مکمل طور پر اس کی جانب کیا۔ تم دونوں کزنز حیران رہ گئے ہوگے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ عمران نے اس کے رخسار پر پڑی ریشمی لٹ کو چھیڑتے ہوئے سوچا، کہنے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ فرائیڈے کی سیٹس کنفرم ہو گئی ہیں، جلد از جلد اپنی پیکنگ مکمل کر لینا۔ اتنی جلدی؟ سنبل نے حیرانی سے کہا۔ وہ پہلی بار دوسرے شہر جا رہی تھی، وہ بھی مستقل قیام کے لیے، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ وہاں عمران کا گھر تھا، بزنس تھا۔ بزنس تو اس شہر میں بھی تھا، مگر سلطان نہیں جانتا تھا، صرف احمد مجتبیٰ جانتا تھا، جو دبئی کی احمد بن ڈیسمل میں اس کا نصف کا شریک تھا اور جس کی کراچی والی برانچ کی ذمہ داری سلیم احمد پر تھی۔ اور عمران کے نہایت قابل اعتماد ملازم تھے، البتہ دوسرے شہر میں موجود آفس کو وہ خود سنبھالتا تھا۔ یار، کام کا حرج ہو رہا ہے اور پھر اچھا نہیں لگتا نا اتنے دن کسی کے گھر میں رہنا۔ بے شک احمد مجتبیٰ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور مگر پھر بھی۔ اس نے صوفے سے ہاتھ ہٹا کر اسے کندھے پر رکھ کر اسے قریب کیا۔ وہ خاموش رہی۔ سنبل جانتی تھی اسے یہاں دیکھ کر سلطان اب یہاں کا کبھی رخ نہیں کرے گا۔ وہ اسے خود سے بڑھ کر حیثیت میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے کی مختصر ملاقات میں وہ عمران اور سلطان کے درمیان تعلق کی نوعیت سمجھ گئی تھی، اور ایک دوسرے کی نظر میں ایک دوسرے کی حیثیت بھی۔ سو اس نے سلطان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور نہ آئندہ کبھی کرے گی۔ عمران کو بخوبی اندازہ تھا۔ اس کا خیال تھا سلطان بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ظاہری دوستی اور تعاون کے علاوہ ان دونوں کو کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ وہ اپنی کزن جسے اس نے محض ذہین ہونے پر چھوڑ دیا تھا، اور جس نے اپنے مسترد ہونے پر غم کرنے کے بجائے الٹا اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ عمران، جسے وہ در حقیقت اپنا باس مانتا ہے، اس کی بیوی کی حیثیت سے قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ دونوں کی سوچیں اپنی اپنی جگہ درست تھی، مگر ایک بات وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ سلطان آج پہلے سے ہی آخری ملاقات کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ دبئی میں 6.5 ماہ کے قیام کے دوران اگرچہ اس نے عمران کا کام نہیں کیا تھا، اپنا تو کیا تھا۔ غلط کچھ نہیں تھا۔ عمران نے اپنا کام کیا، سلطان نے اپنا۔ عمران نے اپنے باپ کے جیسی عزت رکھنے والے سلیم احمد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور بس ساتھ ہی اپنی پسند بھی بتا دی کہ پڑھی لکھی ہو، سادہ طبیعت اور گھریلو۔ اور وہ جانتا تھا ان کا پہلا خیال اپنے دوست کی بیٹی کی طرف ہی جائے گا، جو ان کے دفتر میں دراصل عمران کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ اور پھر سب کچھ ویسا ہی ہوتا چلا گیا جیسا اس نے سوچا تھا۔ سلطان کو البتہ اس بات کا زیادہ کریڈٹ مل جائے گا کہ اس نے اس لڑکی کے بارے میں بغیر کہے مکمل معلومات فراہم کی، جسے اس نے سب سے پہلے اپنے دفتر میں کام کرتے دیکھا اور پھر اپنے سامنے والے فلیٹ میں قائم میرج بیورو میں۔ پہلی دفعہ جب سلطان نے اپنی کزن کا ذکر کیا تو عمران واضح طور پر چونکا تھا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ دوسری طرف سلطان کو صرف بولنے سے غرض تھی، سامنے والا سن بھی رہا ہے یا نہیں اسے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ سلطان کی صرف بولنے والی عادت نے عمران کو فائدہ پہنچایا تھا۔ سنبل بالکل ویسی ہی تھی جیسا سلطان نے اس کے بارے میں بتایا تھا، یا یوں کہیے کہ جیسی شریک سفر عمران کو مطلوب تھی، باہمت، باوقار، کچھ ایسے انداز کی مالک جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، خود مختار اور خوبصورت۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کبھی بھی سنبل کو یہ بتانے کا کہ اس سے شادی ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ وہ اگر سمجھتی ہے کہ اس کے انکل سلیم صاحب نے اس کی شادی کروائی ہے اور اس کے باس میاں نے نکاح کے بعد گھونگھٹ اٹھا کر ہی پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہے، تو یہی سمجھتی رہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتائے گا کہ اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی میں جب وہ سلطان کو چھوڑنے آیا تھا تو واپس نہیں چلا گیا تھا۔
اس نے سیاہ ہنڈائی کی جگہ اپنی سیاہ کرولا کھڑی کر دی تھی اور کار اسٹیریو پہ غزل سنتے ہوئے اسے خوب نظر بھر کر دیکھا تھا۔ وہ اسے ہرگز یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے اسے ظفر دلاور کے ہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے اور سلطان سے خوب سنا بھی ہے اسے۔ وہ اسے اپنی نانی کے فلیٹ کے بارے میں بھی بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور یہ بھی نہیں بتائے گا کہ اس نے سلطان کو جان بوجھ کر دبئی بھیجا تھا، اسے اپنے کاروبار کو پاکستان کے 2 شہروں اور دبئی کے علاوہ مزید نہیں پھیلانا۔ ہر چند اسے سلطان کے خیال سے شدید اختلاف تھا، اسے ذہانت متاثر کرتی تھی اور وہ عورت کی برابری کا بھی قائل تھا، مگر زیادہ ذہین خواتین کے بارے میں اس کا اپنا بھی خیال تھا کہ وہ خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ خوبصورت سا ناول تو اپنے اختتام تک پہنچا، اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔